میں ماں کے پیٹ سے ہی دونوں آنکھوں سے نابینا ہوں، یعنی اندھا ہوں۔ میں نے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے اپنی لائف میں کوئی عملیات یا چلہ کیا ہے؟ ہاں، میں نے سورج جن کا، آیت الکرسی کا کیا ہے۔ قاری عبداللہ صاحب، ایک بات بتائیے کہ جی۔ جب میں آپ سے ملنے آیا تھا آج صبح، ہاں تو اس سے پہلے میری آپ سے ملاقات ایک بار ہی ہوئی تھی۔ ہاں، ایک ہی بار ہوئی تھی۔ تو جب میں نے آپ کو صبح سلام کیا تو ڈائریکٹ آپ نے نا بولا تھا کہ عبدالستار بھائی۔ عبدالستار بھائی۔ تو کیا یہ مطلب جو آپ نے عمل کیے ہیں اس کی فضیلت ہے یا آپ؟ اچھا، سورج جن کا تو مطلب لوگوں میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ جو بھی سورج جن کا وظیفہ یا چلہ کرتا ہے تو اس میں تو جنات وغیرہ آتے ہی ہیں۔ تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے سورج جن سے؟ اب دیکھو، آخرت کو بھی سنوارو، کیونکہ بغیر آخرت کے تمہاری دنیا کسی کام کی نہیں ہے۔ موت آنے پر دنیا چھوٹ جائے گی، لیکن مولانا صادق صاحب، ان کو کیا ہے کہ گجرات سے جماعت آئی تھی، وہ ان کے پیچھے لگ گئے، مجھے عمل بتاؤ، مجھے عمل بتاؤ۔ انہوں نے عمل بتا دیا، انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے کتنے عمل کر لیے، آج ان کی حالات اچھی نہیں ہے۔ اچھا، روحانیت کا خوابوں سے بہت ہے نا گہرا تعلق ہے۔ ہاں، تو آپ کو خواب آپ کو بچپن سے دکھائی نہیں دیتا، تو آپ کو خواب کس طریقے سے آتے ہیں مطلب؟ اگر آپ کسی اللہ والے کو جانتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم ان کا انٹرویو لیں تو آپ ہمیں اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو، ہم ان کے پاس خود جائیں گے اور ان کا انٹرویو لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں قاری عبداللہ صاحب۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو قاری عبداللہ صاحب ہیں ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور یہ ہے نا مطلب پیدائشی دکھائی نہیں دیتا ان کو۔ تو قاری عبداللہ صاحب، آپ جنم سے مطلب آپ کو بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا کہ کیا ہوا تھا، مطلب کس طریقے سے؟ آپ اس کے بارے میں بتائیے پہلے۔ میں ماں کے پیٹ سے ہی دونوں آنکھوں سے نابینا ہوں، یعنی اندھا ہوں۔ میں نے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، میری ملاقات ہوئی تھی ان سے، وہ بہت ہی الگ طریقے سے ہوئی تھی۔ میں دکان پہ جا رہا تھا سامان لینے، تو قاری عبداللہ صاحب کھڑے تھے وہاں پہ، ان کو جانا تھا کسی مسجد، ان کو جانا تھا، پھر میں انہیں چھوڑ کے آیا الہی مسجد۔ راستے میں ہماری کچھ بات چیت ہوئی تھی۔ تو قاری عبداللہ صاحب، ایک بات بتائیے کہ جی۔ جب میں آپ سے ملنے آیا تھا آج صبح، ہاں تو اس سے پہلے میری آپ سے ملاقات ایک بار ہی ہوئی تھی۔ ہاں، ایک ہی بار ہوئی تھی۔ تو جب میں نے آپ کو صبح سلام کیا تو ڈائریکٹ آپ نے نا بولا تھا کہ عبدالستار بھائی۔ عبدالستار بھائی۔ تو آواز سے میں آپ کا نام پہچان گیا۔ آواز سے پہچان گئی تھی کہ کیا ہوا تھا، مطلب کیسے پہچان گئی؟ آواز سے پہچان گئی؟ آواز سے پہچانا، اور میں ہر ایک شخص کو آواز ہی سے پہچانتا ہوں۔ میں ہر ایک کام اپنے اندازے سے ہی کرتا ہوں، یہاں تک کہ موبائل چلانا، یوٹیوب کھولنا، یوٹیوب پہ کوئی چیز کو نکالنا، بول کے میں سرچ کر لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں نے جو قرآن شریف پورا مکمل حفظ کیا ہے وہ بھی سن کے حفظ کیا ہے، اور قاری کا جو کورس کیا ہے وہ بھی میں نے سن کے ہی کورس کیا ہے۔ قاری عبداللہ صاحب کے بارے میں بتانا بھول گیا کہ وہ حافظ قرآن ہیں اور قاری ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بتائیے کہ آپ مطلب بچپن میں مطلب جب سمجھداری آتی ہے بچے کو تھوڑی بہت، تو آپ کو کیا کیا پرابلم فیس آنے لگی؟ پرابلم تو کوئی نہیں، لیکن گاؤں کے اندر میں رہتا تھا، تو گاؤں کے اندر جو ہمارے ہندو مذہب کے لوگ تھے تو وہ گیت وغیرہ جو چلتے تھے ان کے، تو میں وہ بھی جو ہے نا سن کے یاد کر لیا کرتا تھا۔ تو وہ لوگ کیا مجھے بلا کے سنتے تھے، پھر مجھے شاباشی دیتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد ایک میری پھپھو کے لڑکے ہیں اسماعیل بھائی، انہوں نے میری والدہ کو بولا تھا کہ اس کو جو ہے نا مدرسے میں بھرتی کرا دو، اس کی زندگی سدھر جائے گی ورنہ کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو اللہ کے کرم سے جو ہے نا مجھے مدرسے میں بھرتی کرایا گیا، اور میں نے جو ہے نا 2 سال میں قرآن شریف مکمل حفظ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے 1 سال دور کیا، پھر اس کے بعد میں نے 2 سال مولویت کا کورس کیا، پھر اس کے بعد میں نے 2 سال امروہہ کے اندر قاری کا کورس کیا۔ اس طریقے سے میری لائف چلتی چلی گئی، اللہ کا شکر ہے۔ اور میں نے رمضان میں تراویح
10 دن میں بھی کلام پاک سنا رکھا ہے، 6 دن میں بھی سنا رکھا ہے، 17 دن میں بھی سنا رکھا ہے، اور 27 دن میں بھی سنا رکھا ہے۔ تقریباً 14-15 مرتبہ میں نے محراب سنا رکھی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو آپ کا گھر کا ماحول دینی تھا یا دینی نہیں تھا؟ آپ مطلب مدرسے کی لائن میں ایسے ہی آ گئے؟ ہمارے گھر کا ماحول دینی نہیں تھا، لیکن دوسروں کے کہنے کی وجہ سے جو ہے نا میں مدرسے میں چلا گیا۔ حالانکہ ہمارا پریوار اتنا شکشت بھی نہیں تھا۔ اگر ہمارا پریوار اتنا شکشت ہوتا تو میں برین لپی کی بھی تعلیم حاصل کرتا، اور آج ہو سکتا ہے میں حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ یا تو ٹیچر ہوتا یا سرکاری کسی محکمے کے اندر ضرور ہوتا۔ جس طریقے سے قدرت نے مجھے دماغ اور شعور دیا ہے، اس حساب سے میں ہر چیز کو فوراً جو ہے نا کور کر لیتا ہوں۔ اگر میرا پریوار شکشت ہوتا تو ضرور میں یہ تعلیم جو برین لپی سے کی جاتی ہے، جو اندھے کا اسکول ہوتا ہے، اس میں بھی میں ضرور حاصل کرتا۔ لیکن اب وقت کا تقاضا ہے، عمر ہے، تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو کیا جائے۔ قاری عبداللہ صاحب ہیں جو ایک ہے نا ایک مثال ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول دینی نہیں تھا اس لیے ہم دینی لائن میں نہیں آ پائے، یا ہمیں کوئی دقت تھی فزیکل یا فائنینشیل یا سوشل کوئی بھی دقت تھی اس لیے نہیں آ پائے۔ مطلب قاری عبداللہ صاحب کے ساتھ ایک فزیکل بھی پرابلم تھی اور چھوٹی موٹی پرابلم نہیں تھی، وہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو اور ایک گھر کا ہے نا ماحول تھا وہ دینی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ راستے بناتا ہے اگر انسان کوشش کرتا ہے تو قاری عبداللہ صاحب ایک مثال ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین سے دور ہیں اور بہانے بناتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے اس لیے ہم دین کے قریب نہیں ہو پائے۔ تو قاری عبداللہ صاحب آپ پھر مدرسے میں گئے، آپ نے اسٹڈی کی، حفظ کیا، تو آپ کو اسٹارٹنگ میں کیا پرابلم آنے لگی؟ اسٹارٹنگ میں مجھے جو ہے استاد لوگ جو ہے تھوڑا یاد کرواتے تھے، بول کر بتاتے تھے، ایک آیت قرآن شریف کی میں یاد کرتا، پھر انہیں بھی جو ہے دلچسپی پیدا ہوئی کہ یہ تو جو ہے نا ماشاءاللہ ذہنی طور پر اچھے ہیں اور یہ جلدی سے جو ہے نا کور کر سکتے ہیں اور کور کرتے ہیں۔ تو پھر استادوں نے جو ہے نا میرے اوپر مستقل طور پر توجہ دی، استاد بھی یاد کرواتے تھے، بچے بھی یاد کرواتے تھے، میں 30 لائن 40 لائن بھی سبق سنا دیتا تھا، اور الحمدللہ یہاں تک کہ میں نے پاؤ پارا بھی جو ہے نا سبق میں سنایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں نے جو ہے قرآن شریف کا کمپٹیشن ہوا تھا جس کو مقابلہ کہتے ہیں، اس میں بھی میں نے حصہ لیا تھا، تو اپنے راجستھان میں میرا دوسرا نمبر آیا تھا سردار شہر کے اندر۔ الحمدللہ۔ قاری عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا اور حفظ کیا، اس کے بعد اپنے فیوچر کو کس طریقے سے دیکھتے تھے کہ آپ آگے چل کے مجھے کیا کرنا ہے اور کس سچویشن میں مطلب اپنی لائف کو اسپینڈ کرنا ہے؟ بس میں نے یہی سوچا تھا کہ میری زندگی دین کے مطابق گزر جائے، دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے، اور میری نیت تو عالم اور مفتی کی بھی تھی، لیکن کیا ہے کہ عالمیت کے کورس میں اکثر کتابیں دیکھ کے پڑھی جاتی ہے اور کوئی میرا ساتھ دینے والا ایسا نہیں ملا، اسی وجہ سے میں مولویت کا کورس پورا نہیں کر پایا، ورنہ تو آج میں عالم اور افتاء بھی حاصل کرتا انشاءاللہ۔ اچھا، انڈیا میں اور مطلب ویسے دیکھیں ورلڈ میں تو مطلب مدرسے کافی ہیں، لیکن جو اندھے اور انہیں دکھائی نہیں دیتا اور جو سنائی نہیں دیتا اور بول نہیں پاتے، ایسے جو بچے ہوتے ہیں جو پرابلم فیس کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی اسپیشل مدرسہ ابھی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ان کے لیے ماشاءاللہ پونا کے اندر مدرسہ ہے، مہاراشٹر کے اندر اورنگ آباد میں مدرسہ ہے، اور جلگاؤں کے اندر مدرسہ ہے، جس کے اندر ایسے ہی بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، دنیاوی لائن سے بھی اور دینی لائن سے بھی، انگلش بھی ہے، ہندی بھی ہے، اور عربی یعنی دینی تعلیم بھی ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اپنے اس طرح کے بچے ہیں یا اپنے علاقے میں ہے یا اپنے پڑوس میں ہے، اپنے گاؤں کے آس پاس میں ہے، ان کو جو ہے نا اس طرح کی ترغیب دے تاکہ وہ اپنے بچوں کو پونا بھجوائے۔ وہاں کے پونا میں جو مدرسہ ہے اس کے جو ذمہ دار ہے قاری ظہیر صاحب ہے اور مفتی نعیم صاحب ہے، اور انشاءاللہ جو ہے نا ان سے آپ رابطہ کریں، الحمدللہ آپ کے بچوں کی زندگی سنور جائے گی۔ جو پونے والا مدرسہ ہے اس میں جانے کی کوشش کی یا ایڈمیشن لینے کی ٹرائی کیا کبھی؟ وہ تو تیار ہے، لیکن اب میں نے تھوڑا عمر کی وجہ سے ہی زیادہ توجہ نہیں دی، حالانکہ میری ان سے ابھی رمضان سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد بھی ہو سکتا ہے، آپ دیکھ لینا ادھر آ کے۔
اچھا، گھوم جانا. دنیا مطلب دنیا پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں لوگ کیونکہ دنیا ہی نظر آتی ہے ان کو، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو روزی کا مالک اللہ ہے، لیکن ہم دنیا میں رہتے ہیں. غیبی جو نظر ہے وہ ہمیں غیبی چیزیں نظر نہیں آتی. یہ اس طریقے سے ہے جیسے انسان خواب کے اندر دیکھ رہا ہے. جیسے رات کو انسان سو گیا، اس نے خواب دیکھا کہ اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، تو بڑا افسوس کرتا ہے کہ ابھی تو میں مالدار تھا، اب بالکل فقیر ہو گیا. تو ایسے ہی ہماری دنیا کی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم آخرت کے معاملات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جیسے ہی ہم کو موت آئے گی، یہ آنکھیں بند ہوگی اور آخرت کی آنکھیں کھلے گی، تو ہمیں بڑا افسوس ہوگا کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا اور ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں. تو اس لیے دیکھو ہم کو دنیا کو فوکس کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ دنیا میں جائے گا اور دنیا ہی کو فوکس کرے گا، تو قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا. پہلے اللہ نے بھی دنیا ہی کو رکھ دیا کہ تم جا کر دنیا کے پیچھے بھاگو گے، اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لیکن دنیا اچھی ہو، حرام سے پاک ہو، حلال کے اندر مشتمل ہو. ہاں ایسا نہیں ہے کہ حرام بھی حلال بھی سب چل رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دنیا سوارو لیکن اچھی، وفی الآخرہ اور آخرت کو بھی سوارو، کیونکہ بغیر آخرت کے تمہاری دنیا کسی کام کی نہیں ہے. موت آنے پر دنیا چھوٹ جائے گی، لیکن اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت اچھی ہے. وقنا عذاب النار، ورنہ تو پھر ہلاکت ہے اور پھر عذاب ہے. اسی لیے ہم کو دنیا کو فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ دین کو بھی فوکس کرنا ہے. اس لیے کہ ایک انسان جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رات اور دن بنایا ہے کہ دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے. اسی طریقے سے یہاں کے لیے دنیا ہے اور آخرت کے لیے دین ہے. اگر دین کے ساتھ دنیا گزاریں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے ہم اس کے مقدر کے بعوض اس کو دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے ہم اس کو بھرپور آخرت دیتے ہیں اور دنیا بھی اس کے کچھ کم نہیں کرتے. الحمدللہ. قاری عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا حافظ بننے سے پہلے، اور اب کیسا ری ایکشن ہے؟ اب وہ تو میں نے بتایا جیسے دینی ماحول نہیں تھا تو وہ تو ان کے لیے تو اچھا تھا کہ یہ پڑھ جائے گا، اس کی زندگی بن جائے گی. حافظ ہر ایک آدمی سوچتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، لیکن جب میں مدرسے میں چلا گیا تو سب کو خوشی تھی کہ چلو یہ پڑھ جائے گا. مدرسے والے بھی آتے تھے، بتاتے تھے پڑھنے میں ایسا ہے، اس کا ذہن اچھا ہے، اچھا یاد کر لیتا ہے، تو سب کو خوشی تھی. اور جب میں حافظ ہوا تھا تو مدرسے کے اندر تمام بچوں کی، اساتذہ کی جو ہے نا دعوت کی تھی، اور سب کو جو ہے نا کپڑے دیے تھے، یہاں تک کہ روٹیاں بنانے والی تھی جو باورچن تھی ان کو بھی کپڑے دیے. تو قاری عبدال صاحب لوگ ہے نا اب نیگیٹو بہت سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ پاک نے مجھے ایسا نہیں بنایا. تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو مطلب ایسے سوچتے ہیں نا لوگ، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو دکھائی دیتا بچپن سے ہی تو آپ شاید دینی لائن میں نہیں آ پاتے؟ جو مطلب آپ کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، وہ آپ کا ایک پازیٹیو پوائنٹ بن گیا کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ پاک نے آپ کو دینی لائن میں آنے کا ذریعہ بنایا. اب دیکھو گھر والوں کا اور گھر کا ماحول دیکھتے ہوئے تو لوگ باغ بھی اور گھر والے بھی اسی طرح سوچتے ہیں، لیکن دیکھو اللہ جسے دیتے ہیں اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ آنکھوں والے بھی الحمدللہ حافظ ہے، دینی لائن میں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ انسان کی ایک سوچ ہے. باقی دیکھو جو انسان سوچتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا، ہمارے پاس وہ ہوتا، تو یہ تو انسان چاہے جتنا سوچ لے، کیونکہ انسان کی حوث کبھی پوری نہیں ہوتی. انسان کی حوث تو موت آنے پہ ہی پوری ہوتی ہے. انسان کی تو یہ فطرت ہے کہ اگر اس کے پاس ایک جنگل سونے کا ہو جائے تو دوسرے کی طلب کرے گا، اگر 2 ہو جائے تو تیسرے کی طلب کرے گا، اگر 3 ہو جائے تو چوتھے کی طلب کرے گا، یہاں تک کہ اس کی حوث کبھی پوری نہیں ہوتی. تو اس لیے دیکھو اس طرح نیگیٹو سوچنا یا کسی چیز کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر فارغ ہو چکا ہے. یہاں تک کہ اس کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا، اس کے مقدر کی روزی، اس کی عمر، اسی
طریقے سے اس کے جو حالات ہیں وہ تمام کے تمام لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فارغ ہیں. تو پھر ہمارے اس طرح سوچنے سے کیا ہے، بلکہ ہم دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگا کرو، یعنی دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو. عافیت کے معنی ہے چین، سکون، آرام، راحت. یعنی کہ انسان کو جب تمام چیزیں ہوتی ہے، آسانیاں ہوتی ہے، تو انسان کو سب کچھ یاد آتا ہے. لیکن جب انسان مشکلوں کے اندر گھرا رہتا ہے تو پھر اس کا دماغ اچھی طرح سے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ صحیح کام کرتا ہوا بھی غلط کی طرف پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے کیا، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے. یہ مل گئی تو پھر انسان کے لیے سب کچھ مل گیا. لیکن بدبخت ہے وہ لوگ، افسوس ہے ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں سب کچھ دے رکھا ہے، اس کے باوجود اللہ سے روح گردانی کر رہے ہیں. ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے غافل ہے یا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ ان کی غلط سوچ ہے، بلکہ یہ ان کی کفریہ سوچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پل پل کی خبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی سیاہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے. اگر وہ تنہائی میں بھی کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں. اگر وہ علل اعلان کوئی نیکی کر رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں. اگر وہ چھپ کر کوئی گناہ کر رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہ علل اعلان کوئی گناہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہے ہیں. آج انسان جان پہچان شہرت کی وجہ سے کوئی بھی برا کام بھی کر لیتا ہے تو لوگوں کی وجہ سے، اس کی جان پہچان کی وجہ سے وہ گناہ دب جاتا ہے. جبکہ یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سامنے لے آئیں گے. یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری نے بھی اگر دنیا کے اندر کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے. تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے. کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے، کسی کو ناجائز نہ ستائیں، ورنہ آخرت میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یہ بتائیے کہ آپ کی پھر لائف، آپ حافظ بن گئے، اس کے بعد کس طریقے سے چلی؟ آپ کی شادی وغیرہ ہوئی ماشاء اللہ سے. آپ راجستھان کے ہو لیکن آپ کولکتہ رہتے ہو مدرسے میں، تو آپ کولکتہ کیسے پہنچے؟ کیا میرا رشتہ ہوا تھا کولکتہ سائیڈ میں. ہمارے وہاں پہ ایک امام صاحب تھے تو انہوں نے رشتہ کروایا تھا، لیکن وہ لوگ کیا ہے کہ صحیح نہیں تھے، وہ دوسروں کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے رشتہ توڑ لیا. تو ہم جب کولکتہ جاتے تھے تو مدرسے والوں سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارا مدرسہ مستحق مدرسہ ہے، غریب مدرسہ ہے، تو اس کے لیے اپنے راجستھان سے کچھ مدرسے کے لیے امداد وغیرہ جو بھی ہے آپ کر سکتے ہیں. تو میں اس مدرسے کے لیے خدمت انجام دیتا ہوں. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ میں حافظ بن گیا، اللہ کا شکر ہے. نہیں تو کسی کو کان و کان خبر نہیں تھی، بلکہ ہمارے کچھ لوگ تو جو ہے سوچتے تھے یہ کیسے پڑھے گا، کیسے کیا کرے گا. اور پھر حالانکہ ہمارے گاؤں کے اندر مسجد ہے، ہمارے ہندو لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ تم اسی کو مسجد کے اندر کیوں نہیں رکھتے ہو، تم دوسروں کو کیوں لے کے آتے ہو، یہ تم اپنے گاؤں کا ہے، یہ اچھا کرے گا. لیکن لوگوں کے دلوں میں ایک وہ ہوتا ہے تو وہ نہیں چاہتے، تو نہیں چاہتے کیا ہے. تو آپ کی دین کی اسٹڈی اور دین کی خدمت کے بارے میں ہم نے تھوڑی بات کی. اب عبادت کے بارے میں ہم تھوڑی بات کرنا چاہیں گے آپ سے کہ عبادت کا آپ کا کب اسٹارٹ ہوئی اور کس طریقے سے آپ عبادت کو لے کے چل رہے ہو؟ عبادت کے لیے دیکھو، سب سے پہلے تو انسان جو ہے فرض نمازوں کی پابندی کرے. اگر فرض نماز وہ مکمل طور پر پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے بعد آتی ہے واجبات ہے، نفل ہے، سنتیں ہیں. یہ تمام کی تمام عبادتیں جو ہے نا بعد کی بات ہے. جیسے مثلا انسان جو ہے نا فرض نماز چھوڑ کر روزے کو رکھے، حالانکہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں پہلا ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے، 5واں حج ہے. تو انسان جو مقدم فرض ہے، جو اصل ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے ارکان کو پورا کرے، جبکہ پہلے اس کا کرنا ضروری ہے. مثلا انسان نماز کو چھوڑ کر روزہ رکھے، تو پھر میرے بھائیو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو ترک کرنا ایسا ہے جیسا کفر کیا، اس کو چھوڑنا ایسا ہے جیسا دین کے ایک ستون کو گرا دیا. تو اس لیے پہلے نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے. اگر نماز کے ساتھ روزہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نماز چھوڑ کر روزہ رکھا ہے تو جتنا روزے کا ثواب ہوگا نماز چھوڑنے کا اتنا ہی گناہ ہو جائے گا. تو انسان کیا ہے کہ نیکی کر کے اس کو بچائے، کیونکہ نیکی کرنا آسان ہے لیکن اس کو بچانا مشکل ہے. انسان مسجد کے اندر جاتا ہے، لاکھوں جو ہے نا نیکیاں کما کے لاتا ہے، باہر آتے ہی اس کی غیبت کی، اس کے بارے میں یہ کیا، اس کے بارے میں دل میں کپٹ رکھا، کینہ رکھا، تمام کی تمام نیکیاں جو ہے نا صاف ہو جاتی ہے، اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری کتنی نیکیاں ہیں. مطلب
عبادت ضروری ہے لیکن عبادت سے پہلے یہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے. بالکل. ہاں اگر کیونکہ گناہ عبادت کو ایسے کھا جاتے ہیں نیکیوں کو، تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے، پھر عبادت کرنا بھی ضروری ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ مطلب عبادت میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ آپ کولکتہ رہتے ہو ماشاء اللہ سے، تو کولکتہ میں کالی کا مندر بھی ہے، عملیات بھی چلتی ہیں وہاں پہ، مطلب کالا جادو بھی چلتا ہے، اور جو ہمارا اسلامک وہ ہے عملیات وہ بھی کافی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے وہاں پہ، لوگ کرتے ہیں. تو اس کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا ہے؟ نہیں، وہاں میں نہیں گیا ہوں، اور کالا جادو وغیرہ یہ سب نہیں کرنا کرانا. وہ تو ہماری فیلڈ کا ہی کام ہے ہی نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کی نالج کے لیے کہ ادھر کافی چلتا ہے یہ. تو آپ کا ایکسپیرینس ہماری اسلامک اس پہ عملیات پہ کیا رہا ہے؟ دیکھو، اسلامی جو عملیات ہے یہ تو برحق ہے اور کر بھی لینا چاہیے، کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. لیکن اب وہ والی بات نہیں رہی، کیونکہ نہ تو انسان کے اندر پہلے کے برابر روحانیت ہے، اور نہ ہی اس کو اتنی کامیابی مل پاتی ہے. وہ پہلے کے لوگ تھے جن کا مقصد صرف اللہ کی رضامندی مقصود تھا. آج تو انسان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرض کے لیے کرتا ہے، کوئی علاج کے لیے کرتا ہے، کوئی پیسے کمانے کے لیے کرتا ہے، کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اس لیے ان کو کامیابی نہیں مل پاتی. اور پہلے جو اولیاء اللہ تھے وہ صرف اور صرف خدمت خلق اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، تو وہ جو کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور پورا کر دیتے تھے. تو آپ نے اپنی لائف میں کوئی عملیات یا چلہ کیا ہے؟ ہاں، میں نے سورج جن کا، آیت الکرسی کا کیا ہے، لیکن رحمانی طور پر ہی ہوا، وہ جلالی طور پر نہیں ہوا. اچھا، آپ کوئی ان کا ایکسپیرینس بتانا چاہتے ہو کہ کیا ہوا تھا، مطلب کوئی ایکسپیرینس اس ٹائم؟ نہیں، اس ٹائم مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے. باقی یہ کہ جس پر دم کر دیتا ہوں اس کو شفا ملی ہی جاتی ہے. اچھا، سورج جن کا تو مطلب لوگوں میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ جو بھی سورج جن کا وظیفہ یا چلہ کرتا ہے تو اس میں تو جنات وغیرہ آتے ہی ہیں. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے سورج جن سے؟ اب دیکھو، کتابوں کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں ہے جس کو جلالی طور پر انسان کرے اور مشکلات کا سامنا نہ ہو. اب یہی ہے کہ انسان کے اوپر اس عمل کا چڑھنا ضروری ہے. کسی کے اوپر نہ چڑھے تو پھر اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اوپر وہ عمل چڑھ گیا، اس کی روحانیت اتنی مضبوط ہے تو پھر اس کو پریشانیاں تو آئے گی، لیکن پریشانی کے بعد جو ہے نا مزہ بھی ہے، اس کو کامیابی بھی ہے. اچھا، چھڑنے کا اور نہ چھڑنے کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ پتہ تبھی چلتا ہے جب اس کو اثرات محسوس ہونے لگ جاتے ہیں، اس کے اندر ایک روحانیت جاگ جاتی ہے تو سمجھتا اس کے اوپر عمل چل رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی روحانیت کمزور ہے، اسے روحانیت بڑھانے کی ضرورت ہے، اور روحانیت بڑھتی ہے گناہوں سے بچنے سے، ذکر کرنے سے. اور یہ جلالی اور رحمانی کرتے ہیں، مطلب اس میں کیا انتر رہتا ہے؟ جلالی ہوتا ہے کہ جس میں جو پرہیز بتائے گئے ہیں، جیسے گوشت، مچھلی، انڈا ہے، اسی طریقے سے کچے لہسن پیاز ہے، یا لہسن پیاز سے بنی ہوئی سبزی ہے، اور ترک حیوانات، ان سب کو جو ہے ترک کر کے جو ہے نا سادہ روٹی کھانا، یا ستو وغیرہ پھانک کے گزر کرنا، دودھ اور گوشت وغیرہ سب سے پرہیز کرنا. ان ساری چیزوں سے پرہیز ہوتا ہے بعض عملوں کے اندر، اور بعض کے اندر دودھ وغیرہ کی اجازت بھی ہے. تو آپ نے بنا پرہیز کیے سورج جن کا کیا تھا، ہے نا؟ میں نے کیا تو پرہیز کے ساتھ ہی، لیکن کامیابی نہیں مل پائی تھی، ہو سکتا ہے کچھ چوک ہو گئی ہو. اچھا، تو مطلب رحمانی ہوا تھا آپ کا ہے؟ ہاں، کیونکہ اس میں ذرا سی بھی چوک ہو جاتی ہے جس کا ہم کو محسوس بھی نہیں ہوتا، تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک ہوتی ہے شریعت، ایک ہوتی ہے طریقت، ایک ہوتی ہے معرفت، اور ایک ہوتی ہے حقیقت. شریعت میں تو انسان جیسے فرض نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے 1 بجے شروع، لیکن 2 بجے بھی پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. بغیر جماعت کے بھی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن جب جماعت کا ثواب چھوٹ جائے گا. لیکن طریقت کے اندر ایسا نہیں ہے. طریقت کے اندر تو ہر چیز کی پابندی ہے، وقت کی بھی پابندی ہے، جگہ کی بھی پابندی ہے، کپڑوں کی بھی پابندی ہے، ہر چیز کی پابندی ہے، گناہوں سے بچنے کی پابندی ہے. جب طریقت آ جائے گی تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ معرفت آ جائے گی، اور جب معرفت آ جائے گی تو خود بخود حقیقت سامنے کھل جائے گی. پھر یہ دنیا اس کو جو ہے نا ایک روئی کے گالوں کی طرح، پانی کے بلبلے کی طرح نظر آئے گی. تو اچھا، ایسے ایکسپیرئنس بھی رہتا ہے لوگوں کا کہ جب ہم چلے پہ بیٹھتے ہیں تو مطلب
جو روحانی طاقتیں ہیں وہ روکنے کی کوشش بھی کرتی ہیں, اسے منع بھی کرتی ہیں. اس کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا ہے؟ ہاں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھو انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو رکاوٹیں تو آتی ہے نا. وہ کوئی کسی کا جو ہے نا غلام یا تابعدار بننا نہیں چاہتا, لیکن یہاں انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اس کے اندر اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کامیابی ہے. اچھا, اب بنا اجازت کے کوئی بھی عمل کرنا, چلہ کرنا, اور ایک اجازت کے ساتھ چلہ یا عمل کرنا, اس میں کیا انتر ہے؟ دیکھو اجازت اس سے لی جاتی ہے جس نے خود نے وہ عمل کر رکھا ہو, ورنہ اجازت دینے والی تو بہت دنیا پڑی ہوئی ہے. ہاں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, بغیر اجازت کے بھی انسان عمل کر سکتا ہے. اجازت کا صرف اس لیے بولتے ہیں تاکہ جس نے وہ عمل کر رکھا ہے وہ اجازت دے گا تو وہ کیا اس کے لیے دعا بھی کرے گا مشکلات سے بچنے کے لیے, اور اس سے جو بنے گا اس کے لیے کوشش کرے گا تاکہ وہ عمل کے اندر کامیاب ہو جائے. پوری اس کی جو ہے نا نگرانی میں اس کو وہ عمل کروائے گا. باقی کتابوں کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. اگر ان شرائط کے ساتھ اگر انسان عمل کو کرتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اجازت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے بھائی انسان ہے کہ جیسے نماز پڑھنی ہے, اب نماز میں کس کی اجازت, اسی طریقے سے نہیں, نماز کی تو اللہ پاک نے دے دی ہے اجازت, تو اس کی تو نہیں. تو اس میں جو اجازت کا معاملہ ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ وہ عمل جو ہے نگرانی کے اندر ہو جائے, کوئی کبھی کوتاہی نہ ہو. باقی بغیر اجازت کے بھی اگر انسان کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کو ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑ جائے یا اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے. ہاں, مطلب بنا اجازت کے بھی لوگ بہتوں نے کیے ہیں تو کچھ پرابلمس ہوئی ہیں, انہیں دقت ہوئی ہیں. آپ کی لائف میں ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ کسی نے بنا اجازت کے کر لیا کوئی عمل اور اس کو کچھ ہو گیا؟ میں نے خالی سنا ہے اور باقی کا زیادہ ایکسپیرینس مجھے نہیں ہے. نہیں, سنا ہوا واقعہ بتا دوں آپ, سنی ہوئی بات بتا اب دوں. ہمارے گنگا پور سٹی کے اندر ہی ایک شخص تھے مولانا صادق صاحب. ان کو کیا ہے کہ گجرات سے جماعت آئی تھی, وہ ان کے پیچھے لگ گئے, مجھے عمل بتاؤ. انہوں نے عمل بتا دیا. انہوں نے پتہ نہیں کون سے کتنے عمل کر لیے. آج ان کی حالات اچھی نہیں ہے, کبھی پریشانی میں ہو جاتے ہیں, کبھی کیا ہے. انسان کو ایک الگ ہی اپنے آپ کو سیپریٹ بنانا پڑتا ہے. اور پھر جب انسان کیا کہ اللہ کا جب غلام پوری طرح بن جاتا ہے تو یہ ساری مخلوق تو اللہ کی تو ہے, اللہ اس کو اس کے تابع کر دیتا ہے. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. تو آپ بتا رہے ہو گنگا پور سٹی کے کوئی مولانا تھے. ہاں, تو مولانا تھے, مطلب انہوں نے دین کی اسٹڈی بھی کر رکھی تھی, پھر بھی ایسا مطلب ہو گیا ان کے ساتھ. اب ہو گیا, دیکھو کوئی بھول ہو ہی جاتی ہے نا. ہاں. ان کے اندر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے عملیات بھی کرنا, کیونکہ انسان کے پیچھے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں اور انسان ہر چیز کے اندر جو ہے نا الجھا ہوا ہوتا ہے, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ذرا سی چوک کو جو ہے نا برداشت نہیں کر پاتی ہے. اسی لیے کیا ہے کہ اگر ان چیزوں کے اندر اچھائی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہی ان کو رکھتا. ہماری نظروں سے ان کو پوشیدہ کیوں کیا, اسی لیے کیا ہے. اللہ پاک کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, اور یقیناً حکمت ہی ہے جبھی اللہ پاک نے پردہ رکھا ہے. ہاں, اگر کوئی عمل ہی کرنا چاہے تو وہ حمزاد کا عمل کرے. اس کے بعد آپ بیپ کی آواز سنو گے, کیونکہ جو قاری عبداللہ صاحب تھے انہوں نے حمزاد کا عمل بتا دیا, اور ہم اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے, کیونکہ عبادت ہے نا خالق کے لیے ہوتی ہے صرف اور صرف. اگر کوئی عبادت خالق کے علاوہ اگر کسی مخلوق کو تابع کرنے کے لیے کرتا ہے یا خالق کے علاوہ کسی بھی سینس میں کرتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے اس کو کچھ وقتی طور پہ فائدہ کر دے, لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس چیز کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے کہ کوئی ہے نا خالق کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے عبادت کرے. تو اس لیے ہم نے آواز جو عمل ہے اس کی جگہ بیپ کر دیا, اس لیے کہ کوئی اس کو سن کے کر نہ لے اور اس کا نقصان نہ ہو جائے. خود کا جو حمزاد ہوتا ہے, اچھا, کیونکہ جنات جو ہے نا کبھی لاپرواہی بھی کر جائے گا, لیکن خود کا جو حمزاد ہوگا وہ لاپرواہی نہیں کرے گا. اور اس کے لیے جو سے کتاب ہے, اس کتاب کے اندر وہ عمل لکھا ہوا ہے. سورہ 44ویں اور 45ویں آیت کا وہ عمل ہے, اس کے کیا طریقے ہیں سب کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے, اگر وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اتنا مضبوط دل کا آدمی ہے تو وہ حمزاد کا عمل کرے, اگر دل مضبوط نہیں ہے تو نہ کرے. اچھا, میں نے سنا ہے اور جو دیکھا ہے, مطلب ایکسپیرینس میرا تھوڑا بہت رہا ہے روحانیت میں,
وہ یہ رہا ہے کہ جنات سے زیادہ ہمزاد کا جو عمل ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. خطرناک ہوتا ہے لیکن فائدے بھی اس میں ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا. جنات کبھی بھی روح گردانی نہیں کرے گا، حمزاد کبھی روح گردانی نہیں کرے گا، جنات پھر بھی کر جائے گا. جنات پھر بچنے کی کوشش کرے گا، حمزاد بچنے کی کوشش نہیں کرے گا. اور جنات بچنے کے لیے راستے ڈھونڈے گا، ذرا سی بھی کمی ہوئی تو تم کو پریشانی کے اندر ڈال کے چلا جائے گا. لیکن حمزاد ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ حمزاد اپنے ساتھ ہی، اگر ہم صحیح ہیں تو وہ صحیح ہے، اگر ہم نہیں ہیں تو وہ بھی فنا ہے. اچھا. اور آپ کا پریوں کا کوئی ایکسپیرئنس رہا ہے؟ نہیں، خالی سنا ہے لیکن کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا. حمزاد کا کوئی ایکسپیرئنس؟ ایکسپیرینس نہیں ہے، باقی سنا ہے میں نے واقعات میں. سنی ہوئی کوئی بات، کوئی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا کتاب کے اندر کہ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے. حمزاد کے بہت طریقے کے عمل ہے لیکن سب سے بہتر وہی عمل ہے سورہ فرقان والا. وہ اتنا جو ہے طاقتور حمزاد ہوتا ہے کہ ہر کام کو انجام دے سکتا ہے. اچھا. آپ کو کسی نے کچھ کوئی ایسی اسٹوری بتائی ہو حمزاد یا پری یا جنات والی؟ اب اسٹوریاں تو دیکھو کتنی ہی کوئی بھی بتا دے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. انسان کے پاس کوئی چیز ہو مطلب اس سے ہوتا ہے. اب ایک آدمی اگر میرے پاس میں کروڑ پتی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ کروڑ پتی میرے کس کام کا؟ ہاں، اگر وہ اپنی طرف سے کچھ سہایتا کرے یا اپنی طرف سے کچھ ساتھ دے تو وہ الگ بات ہو گئی. تو آپ کا جنات کا کوئی ایکسپیرئنس رہا ہے؟ نہیں، اس طرح کا میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں رہا. بس جنوں کے بارے میں سنا ہے، بس سنا ہے. کیونکہ قرآن خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جنات بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، جس کے بارے میں سورہ جن اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے. آپ نے سورہ جن کا جو عمل کیا تھا تو آپ کو کسی نے خواب کے ذریعے یا ویسے دیدار میں مطلب روکنے کی کوشش؟ نہیں، مجھے رکاوٹ کچھ ایسی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اچھا. کسی نے منع کیا ہو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. ایسا تو تبھی ہوتا جب عمل پوری طرح چڑھائی کرتا. اچھا. مطلب آپ کو کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا، کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل ناقص رہ گیا، ہاں، پورا نہیں ہو سکا وہ. اچھا. آپ جو بھی رائے اولیاء اللہ پہ چلنا چاہتا ہے کوئی، تو اس کو آپ کیا صلاح دو گے؟ بس یہی ہے، سب سے پہلے وہ گناہوں سے بچے اور حلال روزی اختیار کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. ذکر کرنے سے کیا ہے کہ دل زندہ ہوتا ہے. اپن اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں لیکن ذکر نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا دل مردے کے سامان ہوتا ہے. کیونکہ ہر چیز کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے. تو روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے اس کی غذا ہے اللہ کا ذکر. ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے ہماری روح اتنی ہی طاقتور بنے گی، اتنی ہی روحانیت ہمارے اندر ہوگی. صحابہ اکرام اللہ اکبر کہتے تھے تو بڑے بڑے قلعوں کی، محلوں کی جو ہے دیواریں ہل جاتی تھی، ان کے اندر دراڑ پڑ جاتی تھی. آج ہم 100 مرتبہ کیا 1 لاکھ مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں تو چینٹی بھی نہیں رینگتی. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری جو روحانیت ہے وہ بہت کمزور ہو گئی گناہوں کی وجہ سے. اچھا. روحانیت کو بڑھانے کے لیے قرآن پاک کی کون سی سورہ یا کون سی آیت آپ کی نظر میں مطلب پڑھنی چاہیے؟ دیکھو قرآن سارا ہی روحانیت ہے. قرآن کی تو آدمی اگر حافظ ہے تو کم سے کم 3 پارے کی تلاوت کرے، اگر ناظرہ ہے تو 1 پارہ پڑھے، اور اگر نہیں پڑھنا جانتا ہے تو اتنا وقت لگا کہ جتنی دیر میں 1 پارہ پڑھ سکے تو سیکھنے میں لگائے کم سے کم. اور سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، اور جیسے منزل ہے، ان کو آدمی اگر صبح شام پڑھتا رہے تو اس کے اندر ایک روحانیت جاگتی ہے. اگر کوئی انسان چاند کی پہلی جمعرات سے فجر کی اذان کے بعد سنت پڑھ کے اور جماعت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ اگر 41 مرتبہ روزانہ پڑھے 40-41 دن تک، تو اس کو جو ہے ایک رحمانی عمل ہو جائے گا سورہ فاتحہ کا، اور وہ اس کے کام آئے گا. اس میں کوئی پرہیز بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، کوئی مشکلات بھی نہیں ہے، بس وقت کی پابندی اور جو ہے نا ناگا نہ ہو پائے. تو یہ عمل ایسے ہے کہ جو فجر کی سنت اور فجر کی فرض نماز ہوتی ہے اس کے بیچ میں 41 ٹائمز پڑھتے ہیں اور بسم اللہ کو ملا کے سورہ فاتحہ سے. تو آپ نے دوسرا ایک اور چلہ کیا تھا آیت الکرسی کا، ہاں، اس کا ایکسپیرینس آپ کچھ بتانا چاہتے ہو؟ اس میں بھی کیا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی تھی. ایک مرتبہ نیند آ گئی تھی اس طریقے سے، تو اس میں پڑھنے میں تعداد میں کمی رہ گئی. اچھا.
اچھا، ایسے ہم جو بھی عمل اور کرتے ہیں تو اس میں کبھی نیند آ جاتی ہے یا کبھی کچھ ہو جاتا ہے، مطلب یہ رکاوٹیں، سب رکاوٹیں ہاں ہوتی ہیں، اسی رکاوٹیں لیے آئی. انسان کو بہت سترک رہ کے کرنا پڑتا ہے. اگر رات کا کوئی عمل ہے تو دن کے اندر وہ سو لے، کیونکہ نیند ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کبھی بھی آ جاتی ہے. اس لیے کم سے کم رات کے اندر اگر انسان کو عمل کرنا ہے تو اسی کے مطابق جو ہے نا انسان کو دن میں رہنا ہوگا، سونا ہوگا، اور دنیاوی تمام چیزوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو خالی رکھنا ہوگا. تصور عمل کے اندر جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل کامیاب ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں اور ہمارا ذہن جو ہے نا باہر بھٹک رہا ہے تو پھر عمل میں دل جمی نہیں ہوگی، دھیان نہیں ہوگا، کوئی بھی چوک ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی، عمل پورا نہیں ہوگا. اچھا، روحانیت کا خوابوں سے بہت ہے نا گہرا تعلق ہے. ہاں، تو آپ کو خواب آپ کو بچپن سے دکھائی نہیں دیتا، تو آپ کو خواب کس طریقے سے آتے ہیں مطلب؟ خواب مجھے آواز آتی ہے یا کسی چیز کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن خواب ایک ایسی چیز ہے یہ دیکھنے سے ہی وہ نہیں ہے. اگر خواب ہی اگر حقیقت میں کوئی چیز کا دکھ رہا ہے، جیسے ایک مرتبہ مجھے خواب دکھا تھا کہ کسی نے مجھے جو ہے بنی کے اندر چائے دی تھی اور پنی کے اندر پاپے دیے تھے. تو مجھے ایسا کیسے محسوس ہو گیا تھا، کیونکہ بنی کے اندر جب چائے کو ڈالو گے تو ایک دم وہ گرم ہو جائے گی، تو میرے چہرے کے سامنے ایسا ہی ایک دم گرم سا احساس ہوا تھا. اچھا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، خواب کا معاملہ دیکھنے سے ہی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے انسان دنیاوی زندگی گزارتا ہے خواب بھی اسی کے مطابق اس کو نظر آتے ہیں. اب جیسے میں چائے کو محسوس کروں گا خوشبو سے یا گرمی سے، تو خواب میں بھی مجھے اسی طریقے سے بنی میں چائے دی تھی تو اس کی گرمائی میرے سامنے محسوس ہوئی، تو میں سمجھ گیا ہاں چائے ہے. اور پنی میں پاپے تھے تو پاپے کی خوشبو آ گئی. تو اسی طریقے سے خواب میں ہر چیز کا انسان کو جو ہے نا، چاہے وہ بول کے بتایا جائے یا احساس کروایا جائے، وہ اس کو جو ہے نا پورا مکمل طور پر بعد میں سب کچھ یاد آ جاتا ہے. اچھا، جو آپ کا مطلب آپ نے جو چلہ کیا تھا سورہ جن کا اور آیت الکرسی کا، تو اس میں آپ کو خواب کس طریقے سے آئے تھے؟ نہیں، مجھے اس میں تو کوئی خواب نہیں آئے تھے. اچھا، اور آپ ایک ٹائم سوتے رہ گئے تھے تو وہ بس جھپکی سی لگی تھی، جو اس سے تسبیح چھوٹ گئی ہاتھ سے، تو اس سے معلوم نہیں چلا کتنی ہوئی کیا ہوئی. اچھا، تو اس کے بعد آپ کو کوئی خواب آیا؟ نہیں. اچھا. تو آج صبح میں جب آیا تھا مسجد میں تو میں نے سلام کیا تھا آپ کو، اس سے پہلے میں ایک بار ہی ملا تھا آپ کو، وہ بھی تھوڑا کچھ منٹ ہے نا. ہاں، تو آپ نے میں نے سلام کرتے ہی آپ نے بولا کہ بھائی عبدالستار. تو کیا یہ مطلب جو آپ نے عمل کیے ہیں اس کی فضیلت ہے یا آپ آواز سے ہی پہچانتے ہو نہیں، کیا؟ وہ تو میں آواز سے ہی پہچانتا ہوں.